बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, आगे जो हम आगे शुरू करने लगे हैं वो इस किताब का तीसरा यूनिट है। आप ये जरा देखिए, सफा नंबर है सफा नंबर 26। तो यहाँ से हम इंशाअल्लाह बाकायदा इस किताब को पढ़ेंगे। पीछे जितना भी हिस्सा गुजरा हुआ है तो वो भाइयों ने पढ़ा हुआ है। अलबत्ता मैंने कल भी ये बात जो दिलाई थी कि उसके अंदर अभी 4 तमारीन जो हैं वो बाकी हैं, और वो 4 तमारीन हैं कि पूरे पूरे रुकू का आपने तर्जुमा अभी लिखना है, पूरे रुकू का शुरू से आखिर तक एक एक लफ्ज का आपने तर्जुमा लिखना है। वो मैं इंशाअल्लाह जो तमरीन का हिस्सा वो आज या कल वो छप जाएगा, वो भी इंशाअल्लाह आपके हाथों में पहुंच जाएगा। आपने जो जो तमरीनें हल की हुई हैं वो उनके ऊपर आपने पहली तमरीनों में से जितने नंबर लिए हुए हैं वो उस नई छपी हुई तमरीन के ऊपर नंबर दर्ज कर दिए जाएंगे। बात समझ आई ना? वहां से नोट कर देंगे कि इसने फला फला तमरीन में इतने इतने नंबर, जो तमरीनें बाकी होंगी वो हल करेंगे, उनके भी नंबर लग जाएंगे। बात समझ आ गई? अभी हम इसका तीसरा जो यूनिट है, पहला इसका यूनिट था अल्फाज की फको तरकीब। ये आप जरा देखें सफा नंबर। तरतीब अब इसमें बदली है। आपने जो पहले किताब पढ़ी है ना उसमें ये हिस्सा बाद में था और तफसीर वाला हिस्सा और तर्जुमे वाला पहले था। अब उस तरतीब को बदला है, अब फको तरकीब वाला हिस्सा पहले है। ये सफा नंबर 4 है, कुरानी अल्फाज की फको तरकीब। मैंने बताया था कि फक का माना होता है किसी चीज को खोलना, और तरकीब का माना होता है उसको जोड़ना। ये पहले एक दफा मैंने किसी सबक में बात बताई थी कि आप मिसाल के तौर पर कोई चीज है, वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन आप खोलते हैं, ठीक है, उसका एक पुर्जा खोला, दूसरा खोला, आप उसके पुर्जे खोलते जा रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? ये फक है। और फिर आप उनको जोड़े, आवाज तेज हो गई, फिर आप उसको जोड़ना शुरू करते हैं, तो ये क्या है? तरकीब। बात समझ आई ना? तो ये अल्फाज की फको तरकीब, उसमें ये है कि पहले वो सिंगल वर्ड वो है, फिर आगे वो अल्फाज है कि जो बज़ाहिर नजर आता है एक लफ्ज है, लेकिन हकीकत में वो एक नहीं है, वो 2 लफ्ज है या 3 है। आप ये देखें कि आपने कभी लफ्ज पढ़ा होगा कुरान
مجید میں وقنا عذاب النار، بڑی مشہور آیت ہے نا، ربنا وہ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، آگے کیا ہے وقنا عذاب النار۔ اچھا اب یہ جو لفظ ہے نا وقنا، یہ اپنی شکل و صورت میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک لفظ ہے، حالانکہ جب آپ گرامر کو پڑھیں گے نا تو گرامر آپ کو بتائے گی کہ یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 لفظ ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ گرامر آپ کو بتائے گی کہ یہ کتنے لفظ ہیں، 3۔ یہ واو الگ لفظ ہے، سمجھے نا؟ اس کا معنی ہے اور آگے ہے کے، قاف زد کے، یہ الگ لفظ ہے، یہ فعل امر ہے، اس کا معنی ہے بچا، اور آگے ہے نون الف لام، یہ الگ لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ہم کو۔ تو کیا معنی بن گیا؟ اور تو بچا ہم کو۔ اب واو یہ حرف عطف ہے اور کے یہ فعل امر ہے اور نون الف لام یہ اسم ضمیر ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ بظاہر نظر کیا آ رہا ہے کہ ایک لفظ ہے، لیکن حقیقت میں یہ کتنے لفظ ہیں؟ یہ 3۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ ساری چیزیں الفاظ کے فرق و ترکیب سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہو جائیں گی کہ بھئی یہ ایک لفظ کتنے لفظوں سے مل کر بنا ہے، ان کو الگ الگ کرنا ہے، پھر ان کو جوڑ کر ترجمہ کرنا ہے۔ الگ الگ ترجمہ کیا بنے گا اور اس کا اکٹھا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کیا بنے گا، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آگے بھائیو دوسرا یونٹ جو ہے وہ ہے صفحہ نمبر 12۔ اس کے اندر وہی یعنی سبق ہے اور نیچے ترجمہ ہے، اور ترجمہ آپ دیکھیں گے اس میں جو قرآنی الفاظ ہیں ان کا کلر ہے بلیک اور ان کا جو ترجمہ ہے ان کا کلر ہے سرخ، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ آگے پھر اس کا تفسیر کا حصہ ہے۔ اب آ جائیے وہی کتنا صفحہ تھا، 26۔ لو جی 26 نمبر صفحہ جو ہے یہ ہے قرآنی عملی گرامر، قرآنی عملی گرامر۔ اچھا، یہ جو اس کا نام ہے نا کہ قرآنی عملی گرامر، قرآنی اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم نے صرف اتنی کو گرامر پڑھنی ہے جس کا تعلق قرآن سے ہے، پوری عربی زبان وہ ہماری زیر بحث نہیں ہے، یعنی ہم نے پوری عربی جو زبان ہے اور اس کی گرامر کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا، صرف اتنی کو گرامر ہم نے پڑھنی ہے جس کا تعلق ہمیں قرآن سمجھنے میں مدد دے گا۔ صحیح سمجھ آ گئی نا؟ قرآن کے الفاظ سے ہٹ کر جو گرامر ہے وہ ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2 آگے ہے عملی۔ عملی کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جو بھی گرامر کا کوئی کلیہ، کوئی قانون، کوئی ضابطہ آپ نے پڑھنا ہے تو باقاعدہ اس کوئی
आपने प्रैक्टिस करनी है, उसको आपने अमली तौर पर देखना है, वो अपने इन सबकों में। कहाँ देखना है? इन सबकों में आप देखेंगे कि हाँ, ये जो कायदा हम पढ़ रहे हैं ये हमारे सबक में ये मौजूद है, हमारे सबक से बाहर नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कोर्स। यानी कोई भी कायदा, कोई भी कुलिया ऐसा नहीं होगा कि जो आउट ऑफ कोर्स हो। समझ आ गई बात की? तो पहला इसका नाम क्या है? कुरानी, और आगे क्या है? अमली, यानी प्रैक्टिकली। अमली का माना क्या है? प्रैक्टिकली। ग्रामर आगे लिखा हुआ है प्लस दोहराई। जब आप ये सारी ग्रामर पढ़ेंगे ना, तो आपको पिछले जितने असबाब हैं उनकी साथ साथ दोहराई भी होती जाएगी, उनकी साथ साथ दोहराई भी होती जाएगी। वो आप जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने कल के सबक में आप लोगों को सिर्फ ग्रामर की अहमियत थोड़ी सी वाज़ेह करने के लिए एक मिसाल दी थी। कोई याद है आपको? कौन सी मिसाल थी? असरा। कि यही लफ्ज जो असरा है, कि जब ये लफ्ज सूरतुल अनफाल के अंदर बयान हुआ तो वहां इसका माना क्या है? कैदी, असीर की जमा। समझ आ गई ना? और यही लफ्ज जब 15वें पारे की पहली आयत में इस्तेमाल हो रहा है, सुबहानल्लाज़ी असरा, तो अब वहां पर इसका माना है कि उसने रात के वक्त सैर की, रात के वक्त सैर करवाई। तो आप देखें लफ्ज सेम है ना, किसी यानी लफ्ज का फर्क है। एक तो लफ्ज का फर्क होता है ना, कि मिसाल के तौर पर कि सीन हो और स्वाद हो, कि जो तलफ्फुज़ में एक जैसा नजर आ रहा है लेकिन माना में फर्क है। अब सीन के साथ अगर आप सईद पढ़ें तो उसका माना होता है खुशबख्त, सईद। अब पढ़ते हैं ना, बाद लोगों का नाम होता है सईद। जमात दावा के जो अमीर हैं उनका नाम क्या है? हाफिज सईद। अब एक लफ्ज है स्वाद के साथ सईद, कोई स्वाद, उसका माना होता है मट्टी। उसका माना क्या है? मट्टी। और ये भी कुरान में है, फरमाया फतयम्ममू सईदन तय्यबा, कि जब तुम्हें पानी ना मिले तो पाकीज़ा मट्टी से तयम्मुम कर लो। तो वहां पर लफ्ज क्या है? सईदन। तो अब ये तो एक अलग इशू है, लेकिन यहां पर आप देखें कि बिल्कुल एक जैसे अल्फाज है। असरा, पहले हमजा, आगे सीन, आगे रा, रा के ऊपर खड़ी जबर और आगे या। लिखने में आ रही है, पढ़ने में नहीं आ रही। ये असरा सूरतुल अनफाल में माना कैदी, और असरा सूरह बनी इसराइल में माना क्या है? उसने रात के वक्त सैर करवाई। तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ इसका ये माना है, यहाँ इसका ये माना है? हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें कुछ ना कुछ ग्रामर के उसूलों से वाकिफियत होगी। मेरी बात आप समझे? आप भाइयों के पास कुरान मजीद सबके पास तकरीबन पड़े हुए हैं, किताब इसी तरह खुली रखें और कुरान मजीद जरा ऊपर करें। भाई इसके अंदर आप जरा देखें कि एक सूरह तौहा है, सूरह तौहा मिल गई है? हाँ,
اس کی آیت نمبر 132 نکالیں. آیت نمبر 132 پیج نمبر 290. اوپر سے 11ویں لائن اور نیچے سے اگر اوپر جائیں تو پھر 6ٹھی لائن میں نکال لی ہے سب. اب آپ یہاں پر ذرا غور فرمائیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ. وَأَمُرْ کیا لکھا ہوا ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ، اور حکم دیجئے اپنے اہل خانہ کو، اور حکم دیجئے اپنے اہل. اب یہ دو لفظ ہے. اہلا کا معنی اپنے اور اہلا کا معنی اہل خانہ. بات سمجھ آئی نا؟ تو کیا معنی بنا؟ اپنے اہل خانہ کو حکم دیجئے، اپنے اہل خانہ کو بالصلاۃ، نماز کا. یہاں با زائدہ ہے. با کیا ہے یہاں پر؟ یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ ایک با زائدہ ہوتی ہے. فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور ڈٹے رہیے اس پر. یہ اپنے جو اہل خانہ کو نماز کا حکم دینا تو یہ ایک دفعہ دے کر ختم نہیں کر دینا، بلکہ دیتے ہی رہنا ایک بار. اچھا، اب یہ ہاتھ یہاں پر رکھنا، اس کو ابھی صفحے کو یعنی یہ ہاتھ رکھیں. اب آگے ذرا جا کر دیکھیں سورہ القصص. سورہ القصص، جی میں بتاتا ہوں یہ صفحہ نمبر. یہ صفحہ نمبر ہے جی ہاں لو جی، یہ صفحہ نمبر ہے جی 356. 356 نکالی ہے جی. اچھا، اب یہ 356 نمبر صفحہ ہے. اس میں آپ ذرا نیچے سے اوپر کی دوسری لائن دیکھیں. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک. کوئی ہے فرق؟ وہاں پر بھی اہلک اور یہاں پر بھی، لیکن ذرا ترجمے پہ غور کرنا. اولم یعلم، اور کیا نہیں اس نے جانا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد اہلک، تحقیق ہلاک کر دیا. تحقیق ہلاک کر دیا. من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرون، کئی قوموں. تو اب یہاں اہلک کا کیا معنی ہے جی؟ ہلاک کر دیا. کوئی لفظ میں فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. نہ زیر کا فرق، نہ زبر کا فرق، نہ کوئی جزم کا فرق. ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہی لفظ جب سورہ طٰہٰ میں آپ نے پڑھا تو وہاں معنی کیا تھا؟ تیرے اہل خانہ، اپنے اہل خانہ کو. اب یہاں پر وہی لفظ آپ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر مانا اس نے ہلاک کر دیا. کتنا فرق ہے! تو میرے بھائیوں، یہ فرق ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر مانا کرنا ہے اپنے اہل خانہ کو، یہاں پر مانا کرنا ہے اس نے ہلاک کر دیا. یہ ہمیں فرق کیسے پتا چلے گا؟ جب ہمیں کچھ نہ کچھ گرامر کے ساتھ واقفیت ہوگی.
भाई ये दो मिसालें होंगी। मैं अगर इसी तरह की आपको मिसालें देने लगूं तो बड़ी मिसालें आती हैं। तो सिर्फ भाइयों मकसद अर्ज करने का ये है कि ये जो ग्रामर का थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरत के मुताबिक, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्रामर इतना लंबा वसी फील्ड है, इतना वो बड़ा फील्ड है कि इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें छपी हुई हैं। एक किताब है, हमने वो जामिया में पढ़ी थी, उसका नाम था यानी यानी वो जब हम जामिया में पढ़ते थे हिदायतुल्लाह, ये जामिया में किताब पढ़ते थे। इसी तरह एक किताब है, उसका नाम है काफिया। क्या नाम है? काफिया। आप यकीन जाने कि ये काफिया जो किताब है ना, ये बड़ी भी होगी तो ये किताबें जो है ना, चले इनको तीन कर लें, बस ये तीन किताबें जोड़ लेना तो बस इतना कुछ आएगा उसमें। ये हमने किताब पढ़ी थी हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह से, वो हमारे उस्ताद थे, उनसे हमने ये किताब पढ़ी थी। तो मेरे भाइयों, ये जो है ना, ये सर्फ व नहव, सर्फ व नहव। अब आपको इतना तो पता चल गया ना कि सर्फ का मैदान क्या है और नहव का मैदान क्या है। समझ आई बात की? तो मेरे भाइयों, ये मैंने आपके सामने थोड़ी सी ना बात इसलिए रखी है कि अगर आपको सिर्फ नहव से थोड़ी सी वाकफियत हो जाएगी तो इंशाअल्लाह आपका ये लगा हुआ वक्त जो है ना, ये कभी जाया नहीं जाएगा। कल मैंने एक बात बताई थी भाइयों को, एक बात मैंने कहा था कि एक आदमी 20 साल तक भी अगर बगैर ग्रामर के तर्जुमा पढ़ता रहेगा ना, तो उसको तर्जुमे की उतनी समझ नहीं आएगी जितनी एक आदमी अगर एक साल वो थोड़ी सी ग्रामर से वाकफियत हासिल करके अगर तर्जुमा पढ़ेगा ना, तो उसको एक साल में उतना तर्जुमा समझ आ जाएगा कि जितना उसको 20 साल में भी समझ नहीं आएगा। अब कितना फर्क है। और ये मैं बात आपको मुबालगे की नहीं कह रहा, ये हकीकत है। समझ आई ना? एक मैंने ना थोड़े दिन हो गए हैं तो एक जगह गया, तो मैंने कल कलीमी साहब को बात बताई कि एक बहुत बड़ा नामवर किस्म का वो मुकर्रर है, नाम मैं नहीं लेता, नाम लिए बगैर बात करता हूँ। तो वो जनाब अवाम के अंदर बहुत बड़ा अल्लामा मशहूर है, अल्लामा। तो मैंने उसकी तकरीर थोड़ी सी सुनी, तो वो जो लफ्ज है ना, अक़वाम मुत्तहिदा, जी, तो उसने इस लफ्ज को कोई 8-10 दफा अपनी तकरीर में पढ़ा, तो हर दफा पढ़ता रहा अक़वाम मुतहद्दा। क्या पढ़ रहा था? अक़वाम मुतहद्दा। अच्छा, अब आपको पता है कि इन दोनों के अंदर फर्क कितना है? अगर उसको थोड़ी सी भी सर्फ व नहव का पता होता ना, तो वो कभी ये लफ्ज न हो। समझे ना? अच्छा, आप देखें कि एक लफ्ज होता है मुसव्वदा। क्या लफ्ज होता है? जी, मुसव्वदा। ये किताब जो है ना, ये किताब लिखने से पहले जो हाथ से तैयार किया जाता है ना नुस्खा, उस नुस्खे को क्या कहते हैं? जी, मुसव्वदा। एक लफ्ज है मुसवद्दा। क्या लफ्ज है? मुसवद्दा। अब इसका माना बिल्कुल और है। समझे ना? इसका माना
اور ہے وجوہ ہوئی، وہ آتا ہے نا کہ اس وقت وجوہ ہو اور ابیضت وجوہ ہو، تو مسودہ کا معنی اور ہے اور مسودہ کا معنی بالکل ہی اور ہے۔ متحدہ اس کا معنی ہے کہ وہ چند قومیں جن کا ایک دوسرے سے اتحاد ہے، اقوام متحدہ۔ لیکن یہ جو لفظ ہے اب یعنی اقوام متحدہ، اب متحدہ عربی زبان میں تحدہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو چیلنج کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو چیلنج کرنا، سمجھے نا؟ تو اس کا معنی دیکھ لیں۔ اور متحدہ یعنی کہ وہ قومیں کہ جن کو چیلنج کیا گیا، تو یہ لفظ ہی اور ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا، آپ اگر گرامر کے ساتھ ایک ساتھ آپ ترجمہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو 20 سال تک ترجمہ پڑھنے سے زیادہ فائدہ دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ زیادہ مطلب آپ اس طرح چاہے روزانہ 2 آیتیں پڑھتے رہیں، 4 پڑھتے رہیں، پڑھتے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ نے صرف یاد ہی کرنا ہے، پیچھے سے ہو سکتا ہے بھولتا جائے۔ لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا گرامر کا پتا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ جہاں لفظ آ گیا نا ضربہ، تو اس کا معنی میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں آئے گا نا ضربہ، تو اس کا معنی میں نے کیا کرنا ہے۔ اور اگر کہیں لفظ آ گیا ضربو، تو اس کا معنی میں نے کیا کرنا ہے، سمجھے نا؟ اور اگر کہیں لفظ آ گیا ضربت، تو پھر میں نے معنی کیا کرنا ہے۔ اور جہاں لفظ آئے گا نا ضربتا، تو وہاں پر معنی بدل جانا ہے۔ اور جہاں آئے گا نا ضربنا، تو وہاں پر بھی معنی بدل جانا ہے۔ آگے پھر ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ اب جو لفظ بدلتا جائے گا معنی بدلتا جائے گا، سمجھ آئی نا؟ تو میرے بھائیوں، ایک دفعہ جب آپ کو ان لفظوں کی پہچان ہو جائے گی، پھر اس طرز پر چاہے آگے کروڑوں لفظ آ جائیں تو آپ اس کا معنی آسانی سے کر دیں گے۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو یہی بات ہے کہ آپ نے پڑھا ضربا، اس نے مارا، ضربا ان دونوں نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرز پہ آپ کے سامنے ایک لفظ آ گیا ماساہا، اس نے چھوا، ماساہا ان دونوں نے چھوا، ماساہو ان سب نے چھوا۔ آگے لفظ چاہے جتنے مرضی آتے ہیں، آپ کو جب قاعدہ معلوم ہو جائے گا نا کہ بھئی اس کا یہ معنی کرنا ہے، اس کا یہ کرنا ہے، اس کا یہ کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے انشاءاللہ کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی۔ اچھا مغیرہ، آپ بیٹا یہ جو صفحہ نمبر 26 ہے نا، اس کی ذرا عبارت پڑھیں۔ اچھا اس کو آپ نے نا ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسکولوں کے اندر کبھی جب سبق ہوتے تھے نا، تو ایک لڑکا وہ سبق پڑھ یعنی اس کی ریڈنگ کرتا تھا، ریڈنگ کر رہی آپ نے جی پڑھے۔ قرآنی عملی گرامر کا ضرورت جی حدیث الفاظ قرآن مجید۔ ایک منٹ، اب یہ جو لفظ ہے نا عزیز طلبہ، یہ طلبہ نہیں پڑھنا، طلبہ بھی نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ طلبہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ طلبہ۔ جس طرح آپ پڑھتے ہیں نا علماء، اس طرح یہ لفظ پڑھنا ہے
तोलाबा। अच्छा, ये जो कलीमी साहब ने बताया है ना तालाबा, वो लफ्ज और है, वो भी है लफ्ज। तालाबा और तालिबा वो भी लफ्ज है, यानी तालिबुन एक लफ्ज है, इसकी एक जमा है तोलाबा और एक जमा है तालाबा। मेरी बात समझ आई ना? वो भी लफ्ज है, लेकिन यहां पर कौन सा लफ्ज है? तोलाबा। जी, तोलाबा और तालिबात। जी, जो इसने अपने बंदों की हिदायत के लिए अपने आखिरी रसूल सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन इमामुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन। जी, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। मैं इसीलिए उसको पढ़वा रहा हूँ कि आप बाकी सब गौर करें कि कहाँ गलती निकल रही है और कहाँ पर मैं उसकी करेक्शन कर रहा हूँ। जी, हर मुसलमान के लिए मुमकिन ज़ाब्ता हयात है, ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लिहाजा हर मुसलमान के लिए इसको पढ़ना और सीखना इंतहाई ज़रूरी है। इसको सही मानों में समझने, इसको सही मानों में समझने के लिए इसके अल्फाज का समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अल्फाज को समझने के लिए सिर्फ नहव के कायदे ज़वाबित का जानना अशद ज़रूरी है। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए अगले 6 असबाब तैयार किए गए हैं। ये तमाम असबाब इसी अल-जुज़्उल अव्वल के निसाब को ही सामने रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें से हर लफ्ज़ की सर्फी और नहवी मुख्तसर वज़ाहत की गई है। माशाअल्लाह, बस जी। मोहसिन, आप अगला पैरा पढ़ें। कालिमा, क्या लफ्ज़ है? कालिमा। इकसाम नहीं पढ़ना, अक़साम। जी, हाँ, इस मज़मून में जी सर्फ व नहव, क्या लफ्ज़ पढ़ना है? सर्फ व नहव। जी, नहव से आगे क्या है? माशाअल्लाह। जी, कौन आगे पढ़ेगा? अब्दुल वहाब, आप पढ़े। जी, कलमा और इसकी इसको कलमा नहीं पढ़ना, ये पंजाबी में पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? कालिमा। क्या पढ़ना है? कालिमा। और इसकी पहली किस्म, किस्म से मुतल्लिका मारूफी सवालात व जवाबात। हाँ, सबक नंबर 14। ये वैसे जो है ना चलता है इस तरह में कि सवालात व जवाबात, लेकिन जो असल इसकी रीडिंग है ना वो है सवालात व जवाबात। समझ आई ना?
طور پر پڑھنا کیا ہے؟ سوالات و جوابات۔ جی سبق نمبر 14 اسماء مصدریہ۔ نہیں اسماء مصدریہ۔ اسماء مصدریہ، ہاں اسماء مصدریہ، اسماء مشتقہ ہاں اور اسماء جامدہ وغیرہ وغیرہ۔ وغیرہ ایک ہوتا ہے نا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ وغیرہ، ہاں اور ان کی صرفی و نحوی مختصر وضاحت۔ ماشاءاللہ۔ جی سبق نمبر 15 اس میں ضمیر کی اقسام، ان کے مختلف معنی اور معانی۔ ہاں جی اور قرآنی جملوں میں ان کا استعمال۔ ہاں یہی ہے بھائی، اگلی دو لائن تین لائنیں آپ پڑھیں۔ تین سبق نمبر 16۔ سبق نمبر 16 اس میں ضمیر کی اقسام، ان کے مختلف معانی اور پرانی جملوں میں ان کا استعمال۔ سبق نمبر 17 فعل کی اقسام، صیغے اور ابواب کی وضاحت، نیز پرانی جملوں میں ان کا استعمال۔ سبق نمبر 18 عرب کی چند اقسام کی صرفی و نحوی نام اور ان کے پرانی جملوں میں استعمال۔ اور ان کا قرآنی جملوں میں استعمال۔ اچھا جی جی یہ سیغے کا مطلب ہوتا ہے لفظ کی بناوٹ، لفظ کی بناوٹ۔ یہ ابھی میں نے پڑھا تھا نا، زارابا، زارابا، زارابو، یہ الگ الگ سیغے ہیں۔ زارابا اور سیغہ ہے، زارابا اور سیغہ ہے، اور زارابو اور سیغہ ہے۔ لجے آج ہم نے نا بس اتنا پڑھا ہے۔ اب آپ یعنی چونکہ آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے تو اب آپ اس طرح کریں کہ سبق نمبر 13 30 نمبر صفحہ نکالیں۔ میں نکال لیا ہے۔ سبق نمبر 13 کلمہ اور اس کی پہلی قسم، اسم سے متعلقہ معروضی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، کیا اسماء حسنہ، ہا کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ پیش۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بریکٹ میں ہے اسماء صفاتی، یعنی اسماء حسنہ سے کون سے اسماء مراد ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم جو ہے نا وہ ذاتی ہے اور باقی سارے اسماء جو ہیں وہ صفاتی ہیں۔ اللہ کا جو اسم ذاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ سارے اسماء کیا ہیں؟ صفاتی۔ الرحمن، الرحیم، القدیر، علیم، باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ کیا ہیں؟ صفاتی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یعنی اسماء صفاتی، جہاں پر کوئی بریکٹ میں کوئی لفظ آئے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس لفظ کی تشریح، اس لفظ کی وضاحت۔ کا ترجمہ کرتے وقت کون سے الفاظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے؟ سمجھ آئی نا؟ وہ ذرا دیکھیں جواب، مثلا سب سے زیادہ، سب سے۔ اب اگر لفظ ایک ہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ علیم، کسی آدمی کو کہیں علیم تو اس کا معنی ہے جاننے والا، اور اگر
یہی صفت اللہ کی بنے تو پھر مانا کیا کریں گے؟ سب سے زیادہ جاننے والا۔ قدیر، اگر کسی اور کی صفت بنے تو اس کا مانا کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا۔ تو جب اللہ کی صفت بنے گی تو اس کا مانا کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفت ہوگی تو جب اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے شایان شان ترجمہ کریں گے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ نمبر 1 سب سے زیادہ، نمبر 2 بے حد، وہ ہم کرتے ہیں نا الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان۔ تو یہ بے حد یہ کس وجہ سے ترجمہ کیا؟ چونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ نمبر 3 ہر چیز، ہر چیز۔ آپ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں؟ علیم، ہر چیز کو جاننے والا، سمیع، ہر بات سننے والا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ پہلا ترجمہ کرتے وقت کیا لفظ لگانے ہیں؟ بعض جگہ سب سے زیادہ، بعض جگہ ترجمہ کرتے وقت لگائیں گے بے حد، بعض جگہ ترجمہ کرتے وقت لگائیں گے ہر چیز، اور بعض جگہ ترجمہ کرتے وقت لگائیں گے ہر بات، ہر بات سننے والا، اور بعض جگہ ترجمہ کرتے وقت لگائیں گے پوری طرح۔ یہ بھی آپ نے پڑھا نا، قدیر کا معنی کیا ہے؟ پوری طرح قدرت رکھنے والا۔ اچھا، وغیرہ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ تو بھائیو سوال بھی اوپر آپ نے پڑھ لیا، نیچے جواب بھی آپ نے پڑھ لیا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ کلمہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ جواب، انسانی گفتگو کے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ انسانی گفتگو کے بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ اس کی 3 اقسام ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ لو بھائیو میں آج زیادہ سبق نہیں دوں گا، بس اتنا ہی سبق ہے۔ یہ 2 سوال آپ نے کل سب نے سنانے ہیں، سوال نمبر 1 کا جواب اور سوال نمبر 2 کا جواب۔ ٹھیک ہے؟ تو باقی انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے۔ تو بات میری آپ سمجھ گئے نا؟ آج میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ گرامر کا پڑھنا قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اس کو پڑھے بغیر قرآن کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھ آئی نا؟ چونکہ یہ ہماری زبان نہیں، عربی ہماری زبان نہیں۔ تو آخر میں میرے بھائیوں میں پھر ایک دفعہ آپ سے اب التماس کروں گا کہ جو بھائی کچھ نہ غیر حاضری کرتے ہیں نا، وہ اپنی غیر حاضری ختم کریں، بغیر ناغے کے کلاس کو اٹینڈ کریں۔ اس کا جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ دیکھیں نا، آج بھی ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، آج کتنی میں نے ضروری باتیں ہیں جو میں نے آج آپ کو بیان کی ہیں، اب ان باتوں کو ہم کو نہیں پتا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور بھی جو بھائی آج وہ شیخ عرفان صاحب نہیں ہے،
تو میرے بھائیوں یہ جو ہے نا ناغہ نہ کرے، ناغے سے آپ پرہیز کریں، چھٹی نہیں کرنی۔ اگر آپ اس طرح کر کے، یہ بڑا بھی ٹائم لگے گا، 6 سبق ہیں، مہینہ لگ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر پوری باقاعدگی کے ساتھ آئیں اور یہ سبق اٹینڈ کریں تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ کو یہ سبق یاد ہو جائیں گے نا تو پھر اگلے جو سبق میں نے گرامر کے پڑھانے ہیں پھر یہ سبق وہاں نہیں ہوں گے، یہ ایک دفعہ گزر جائیں گے، آگے پھر نئے سبق۔ تو اس لیے میں پھر بات عرض کروں گا کہ چھٹی نہیں کرنی، کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ جی جی اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اب آئندہ چھٹی نہیں کیا کروں گا۔ میں نے آتے ہی پہلے ان سے کہا کہ اب آپ نے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اب اس کے اندر نا یہ بھی چھٹی نہ ہو۔ دیکھیں بھائیو، ایک بات ہے، میں کھل کے بات کرتا ہوں، بعض اوقات انسان کے کچھ ذاتی معاملات ہوتے ہیں۔ ہماری کلاس کا ایک بڑا ریگولر ساتھی تھا، وہ حافظ عبد الحنان، پتہ ہے نا، وہ ماشاءاللہ بہت ذہین بھی اور بڑا ریگولر تھا، لیکن یہ ہے کہ اب اس کی نا لاہور میں جاب لگ گئی ہے، اب وہ لاہور چلا گیا ہے، اب اس نے وہاں رہنا ہے، تو اب اس کے لیے یہ کلاس جاری رکھنا ممکن ہے، میری بات سمجھے نا؟ تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح ہماری کلاس کا ایک ساتھی ہے حافظ اوکاشا سے، ادھر بیٹھتا ہوتا تھا، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی یونیورسٹی بند تھی، لاہور اسلام آباد یونیورسٹی میں وہ پڑھتا ہے، تو وہاں وہ لاک ڈاؤن تھا تو پھر وہ کلاس میں آ گیا، تو اب ان کی 6 تاریخ کو، آج کتنی تاریخ ہے؟ 7، کل ان کی یونیورسٹی لگ گئی ہے، تو مجھے اس نے یعنی کہ پچھلے ہفتے ہی بتا دیا تھا کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے نا 6 تاریخ کو لگ رہی ہے۔ تو لیکن یہ ایک معاملات ہیں، ان کا ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ اگر اس طرح کی کسی کو کوئی بات ہو، وہ اگر کلاس میں نہ آئے یا اطلاع لے کر چلا جائے، اس کی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں بھائی اس بھائی نے ذمہ داری کا احساس کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی بھائی جو ہے نا وہ ناغہ نہ کرے، ناغہ کیے بغیر اگر آپ آج تو اتوار ہے نا، میں نے ٹائم مجھے پتہ میں زیادہ لے رہا ہوں، ورنہ میں نے ٹائم جو ذہن میں